لا اکراہ، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جبر نہیں ہے فی الدین، دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کوئی سختی، کوئی جبر، کوئی ظلم، کوئی زیادتی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے گلے پہ تلوار کھینچ کے رکھیں اور اسے کہیں کہ کلمہ پڑھ تو بچ جائے گا، اور اگر کلمہ نہیں پڑھے گا تو میں تجھے مار دوں گا۔ فرمایا ایسا جبر اسلام قبول کروانے میں، دین قبول کروانے میں، فرمایا یہ بالکل نہیں ہے۔ اسلام کے معاملے میں جبر نہیں ہے، لیکن ارشاد فرمایا قد تبینا، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ واضح ہو چکی ہے، الرشد، رشد و ہدایت، من الغی، بغاوت سے، فرمایا بغاوت کے راستے بھی، دلالت اور گمراہی کے راستے بھی، فرمایا وہ بھی واضح ہو گئے ہیں، اور رشد و ہدایت کے راستے جو ہیں وہ بھی واضح ہو گئے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو حضور کی آمد سے لگ پتا گیا کہ جن جن راستوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، جو طریقہ حضور نے اپنایا، جو سنت حضور نے چھوڑی، فرمایا وہی ہدایت ہے، وہی کامیابی ہے، وہی دین ہے اور وہی اسلام ہے۔ اور جو بندہ حضور کے طریقے سے پرے نکل گیا، جس نے اللہ کے محبوب نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، جس نے اللہ کے محبوب نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، فرمایا وہی گمراہی ہے، وہی بے حیائی ہے اور وہی برائی ہے۔ تو حضور کی آمد سے رشد و ہدایت بھی واضح ہو گئی ہے، اور جو گمراہی ہے وہ بھی واضح ہو گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دی ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا ہے کہ دین کے معاملے میں جبر، ظلم اور زیادتی یہ نہیں ہے۔ یہاں پہ بعض دفعہ لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے، ایک بندے کو ایک بار بھی نماز کا حکم دیا گیا، بدبختی ہے بندے نے نہیں پڑھی، پھر کہا گیا نہیں پڑھی، پھر بعض دفعہ بندے نے اس کے ساتھ سختی کی کہ یار کیا وجہ ہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا ہمارے ساتھ، تو اس نے آگے سے کہا کہ بھائی دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، کوئی پڑھے پڑھے نہ پڑھے، ایسی بات نہیں ہے۔ دین قبول کروانے میں، اسلام قبول کروانے میں جبر، زیادتی، ظلم نہیں، لیکن ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، الہ مان لیا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے، اب اس کے اوپر زیادتی ہے، اب اس کے ساتھ سختی ہوگی، ایسی سختی ہوگی کہ فرمایا 7 سال کی عمر میں بچے پہنچ جائیں تو نماز کی طرف بلاؤ، انہیں نماز کی تعلیم دو، وہاں تک آتے ہوئے ان کی نماز شماز ساری یاد ہو جانی چاہیے، احکام مسائل انہیں آتے ہونے چاہیے، اور فرمایا اگر 10 سال کے ہو جائیں اور پھر بھی نہ پڑھیں، فرمایا پھر انہیں 2 کھڑکاؤ اور انہیں مسجد میں لے کے آؤ، انہیں نماز کے لیے کھڑا، ان کے ساتھ سختی کریں اور انہیں نمازی بنائیں۔ کیوں سختی کریں؟ کیوں؟ فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا نماز ہی تو ہے جو تمہیں بھی جہنم کی آگ سے بچا لے گی اور تمہارے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے گی، اس وجہ سے سختی کرو تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ پھر ایک بندہ مسلمان ہو گیا ہے، اب مسلمان ہو کے حضور کی غلامی قبول کر لیے، اگر پھر وہ شراب پی لے تو کیا خیال ہے، شرابی کو کوڑے لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ اب اگر کسی کو کوڑے لگیں گے تو وہ کہے کہ جی اسلام میں تو جبر نہیں ہے، یہ ہمیں کوڑے کیوں مارے؟ بھائی اسلام قبول کروانے میں جبر نہیں ہے، جب اسلام کی غلامی کا پٹکا گلے میں ڈال لیا ہے، اب اسلام کے خلاف کام کرو گے تو فرمایا پھر تمہارے ساتھ سختی ہوگی۔ کوئی بندہ کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو قتل کے بدلے میں قصاص، بندے کو قتل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی جبر نہیں، بھائی جبر اس معاملے میں نہیں ہے کہ تم قبول کروانے میں، تبلیغ کرنے میں اسلام کی، کافروں کو جبر نہیں کرو گے، لیکن جو مسلمان ہو گیا ہے اسے پھر بتاؤ گے کہ بھائی اگر یہ گناہ کریں گے یہ سزا ملے گی، یہ گناہ کریں گے یہ سزا ملے گی۔ ہاں اگر طریقہ محمد مصطفیٰ کا اپنا لو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر عزتیں پا جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو فرمایا رشد و ہدایت بھی واضح ہے اور گمراہی اور دلالت بھی واضح ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فَمَن یکفر، اور جو بندہ انکار کر دے،
جو بندہ انکار کر دے بالطاغوت، طاغوتی قوتوں کا، شیطانی قوتوں کا، شیطان کے طریقے کا، شیطان کے رسم و رواج کا، جو بندہ شیطانیت کو دور کرے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اپنے اللہ کی بات کو مان لے، اپنے اللہ کے راستے کو قبول کر لے، اللہ کے دین کو قبول کر لے، فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، یہی وہ بندہ ہے جس نے تھام لی ہے، جس نے پکڑ لی ہے بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ درمیانی رسی، وہ درمیان کی رسی اس بندے نے تھام لی ہے جسے تھامنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جسے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے اکٹھے ہو کے اللہ کی رسی کو تھام لو۔ فرمایا جس نے شیطانیت سے بیزاری کا اعلان کیا، اللہ کی توحید کو قبول کر لیا، اس کے ہاتھ میں وہ رسی آ گئی، اور جس کے ہاتھ میں وہ اللہ والی رسی آ گئی وہ بندہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ یہ رسی ایسی ہے حبل ممدود، ایسی رسی ہے کہ جو لٹکی ہے اور ایک طرف سے بندہ تھامتا ہے، دوسری طرف سے اللہ کے دست قدرت میں ہوتی ہے۔ یہ اسلام کی، دین کی، قرآن کی رسی بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ فرمایا اس کے ہاتھ میں وہ رسی آ گئی ہے، لانفصام لہا، اور یہ وہ رسی ہے جو راستے میں پھر بندے کو بھٹکنے نہیں دیتی، ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی، بندے کو سیدھی اللہ کے دربار تک لے کے چلی جاتی ہے۔ ساتھ ارشاد فرمایا واللہ، لوگوں یاد رکھنا کہ بے شک وہ اللہ سمیع، وہ خوب سننے والا ہے، علیم، اور وہ خوب علم والا ہے کہ تم اعلان کس چیز کا کرتے ہو اور تم عمل کس چیز کا کرتے ہو۔ اعلان اگر ہم لا الہ الا اللہ کا کر رہے ہیں تو ہمارا عمل بھی لا الہ الا اللہ والا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو کہ ہماری زبان کچھ اور کہے اور ہمارے اعمال کے سلسلے مختلف ہو جائیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم شیطان سے بغاوت کر دو، شیطانی طریقے سے بغاوت کر دو، شیطانیت سے دور ہو جاؤ۔ زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جو تم شیطانی والا کرو۔ آپ ہر خاندان، ہر فیملی میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک بندہ ایسا دیکھیں گے جو ہمیشہ ایسا دھاگا کھینچے گا نا کہ بھائیوں بھائیوں کو لڑا دے گا، ایسی کوئی نہ کوئی بات پھینکے گا، ایسا پتا پھینکے گا کہ اس کے پتا پھینکنے کے بعد بہت قریب قریب والے جو ہے نا وہ دور ہو جائیں گے، لیکن پھر کسی بزم میں، محفل میں اکٹھے بیٹھیں گے تو وہی بندہ کہے گا کہ میرا دل تے چاہتا آنا بھی تسی سارے اکٹھے رہو، لیکن اس کے باوجود ایسے سلسلے، تو ایسی شیطانیت جو کسی کو توڑ دے، جو کسی کو کسی سے دور کر دے، جو بھائی کو بھائی سے دور کر دے، فرمایا لوگوں تم ایسا کام کسی صورت نہ کرنا، کیونکہ مومن ہے ہی وہ انما المؤمنون اخوہ، یہ تو بھائی بھائی ہیں، یہ تو ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، دوسروں کا خیال کرتے ہیں، اور جسے یہ خیال آ گیا اسے ہدایت نصیب ہو گئی، اور جسے یہ خیال نہ آیا وہ بے شک اپنے کو جو مرضی سمجھتا رہے، فرمایا پھر دوسرا راستہ گمراہی کا ہے، دوسرا راستہ شیطان کا ہے، دوسرا راستہ بغاوت کا ہے، وہ اس راستے پہ چل پڑا ہے جس کا انجام تباہی ہے، بربادی ہے اور جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں جہنم والے راستے سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ جمعرات اور جمعے کا دن اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو، فرمایا کیونکہ جو اہل محبت جمعرات اور جمعے کو درود شریف پڑھتے ہیں ان کا درود شریف میں براہ راست سنا کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کر سب دعا۔